تاریخ اسلام میں ٹیپو سلطان اپنی شجاعت، بہادری اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کے سبب قدر و منزلت کی بلندیوں پر نظر آتا ہے، مگر اس کے کردار کی تعمیر اور اس کی ریاست میسور کی تشکیل میں ان کے والد حیدر علی کے کردار کی عظمت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح محمود غزنوی کا ذکر سبکتگین کے بغیر اور نور الدین زنگی کا ذکر عماد الدین زنگی کے بغیر ادھورا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح ٹیپو سلطان کا ذکر حیدر علی کے ذکر کے بغیر بھی ممکن نہیں ہوتا۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں آج ہم آپ کو ٹیپو سلطان کی کہانی سنا رہے ہیں۔ حیدر علی نے برٹش انڈیا کمپنی کی فوج سے پہلے جنگ میسور جو 1766 تا 1769 کے دوران لڑی اور دوسری جنگ میسور جو 1780 سے 1784 کے دوران وقوع پذیر ہوئی میں انگریز فوج کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ ایک فرانسیسی فوجی کمانڈر کا بیان ہے کہ حیدر علی عرب قبیلہ قریش کے ایک اہم حصہ بنو ہاشم کی نسل سے تھا۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان اور 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی تک قائم رہا۔ حیدر علی نے سلطان بننے کے بعد میسور سلطنت کو متعدد علاقے فتح کر کے بہت وسعت دے دی تھی۔ زیادہ تر علاقے مرہٹوں سے چھینے گئے تھے، اس لیے مرہٹے حیدر علی کے خلاف برسر پیکار تھے۔ انگریزوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر سلطنت آف میسور پر جارحیت کی۔ دسمبر 1782 تک سلطان حیدر علی اور برطانوی فوج کے درمیان کئی مقامات پر لڑائیاں جاری رہیں۔ سلطان حیدر علی ہمیشہ خود میدان جنگ میں موجود رہتا۔ سلطان حیدر علی 6 دسمبر 1782 کو کینسر کی بیماری کے باعث وفات پا گئے۔ ان کی میسور سلطنت پر حکمرانی کا عرصہ 21 برس رہا۔ سلطان حیدر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے عنان حکومت سنبھالی۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 میں بنگلور کے ایک ضلع دیوانہلی میں پیدا ہوا۔ اس کا نام اس کے والد نے ٹیپو سلطان رکھا، جو کہ ایک معروف صوفی بزرگ ٹیپو مستان کی عقیدت میں رکھا گیا۔ پورا نام فتح علی صاحب ٹیپو تھا۔ ٹیپو سلطان کم عمری سے ہی سلطان حیدر علی کے ہمراہ تمام اہم جنگوں میں شریک رہا۔ 17 سال کی عمر میں ہی سلطان حیدر علی نے فوجی اور سفارتی محاذ پر اسے اہم ذمہ داریاں سونپ دی۔ ٹیپو سلطان نے فرانسیسی فوجی افسروں سے خصوصی فوجی ٹریننگ لی جو سلطان حیدر علی نے اپنی حکومت میں بھرتی کیے تھے۔ پہلی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے اپنی بہترین جنگی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جنگ میں فتح حاصل کرنے میں اس کا کردار ایک انتہائی اہم تھا۔ دوسری جنگ میسور میں بھی ٹیپو سلطان پیش رہا۔ اس نے اپنے والد کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی کئی محاذوں پر برطانوی فوجوں کو ناکو چنے چبوائے۔ برطانوی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے ہزاروں فوجی ٹیپو سلطان نے قیدی بنا لیے۔ بالآخر انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے شکست کے بعد درخواست کرنا پڑی کہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا جائے۔ اس طرح 11 مارچ 1784 کو دوسری اینگلو میسور جنگ منگلور معاہدے کے تحت اختتام پذیر ہوئی۔ انگریزوں کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کو مرہٹوں کے ساتھ بھی کئی بار جنگ کرنا پڑی۔ 1971 میں برطانوی فوجوں نے برٹش جنرل کراؤن والس کی قیادت میں مختلف محاذوں پر جنگ چھیڑ دی، مگر ٹیپو سلطان کی جنگی حکمت عملی کے باعث برطانوی فوجوں کو تمام محاذوں پر پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ فرانسیسی جرنیل نیپولین برطانوی فوج کے مقابلے کے لیے ٹیپو سلطان کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اس حوالے سے ٹیپو سلطان کے ساتھ اس کی بات چیت بھی مکمل ہو گئی تھی۔ ان دنوں نیپولین مصر کو فتح کرنے کی مہم پر تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مصر کی مہم سے فارغ ہو کر اپنی فوج میسور کے لیے روانہ کر دے گا، مگر اس کی فوج کو 1798 میں جنگ نیل میں برطانوی فوج کے ہاتھوں شکست ہو گئی اور وہ اپنے مسائل میں الجھ گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے سلطنت میسور پر قبضہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ دولت کا بے دریغ استعمال کر کے ٹیپو سلطان کی فوج کے کچھ کمانڈروں کو خرید لیا، جس میں اس کا بہنوئی اور اہم وزیر میر صادق بھی شامل تھا۔ اپریل 1799 میں برطانوی فوج کی بڑی تعداد 3 الگ الگ جگہوں سے میسور پر حملہ کی غرض سے جمع ہوئی۔ ان کی مدد کے لیے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی فوجیں الگ سے موجود تھیں، جنہوں نے چاروں طرف سے سرنگا پٹن شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ آور فوجوں کی تعداد 60,000 سے زائد تھی، جبکہ ٹیپو سلطان کی فوج کے 30,000 سپاہی مقابلے کے لیے سرنگا پٹن میں موجود تھے۔
टीपू सुल्तान खुद श्रृंगापट्टन किला में मौजूद था। शहर का मुहासरा 5 अप्रैल 1799 को शुरू हुआ और 4 मई तक जारी रहा, मगर बरतानवी और इत्तेहादी फौज पेशकदमी न कर सकी। मगर 5 मई को मीर सादिक और बरतानवी हुक्मरानों के हाथों खरीदे गए गद्दारों ने श्रृंगापट्टन किला की एक दीवार तुड़वा दी, जिससे दुश्मन फौज को किला के अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया। टीपू सुल्तान दुश्मनों से मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गया। शहादत से कबल चंद फ्रांसीसी अफसरों ने इसे मशवरा दिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए रुपोश हो जाए, मगर टीपू सुल्तान ने जवाब दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से कहीं बेहतर है। टीपू सुल्तान का अदा करदा ये कौल तारीख औराक में सुनहरी हरूफ से दर्ज है। इसी तरह तारीख इस्लाम का ये अजीम सिपाहसालार जुर्रत, बहादुरी और उसूलों पर कुर्बान हो जाने की जिंदा मिसाल छोड़ गया। नाज़रीन, टीपू सुल्तान के हवाले से आपको आज ही हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।